بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود کے اپنے حالت کو بدلنے کا. خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہو قرآن، خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہو قرآن. ہوئے اس درجۂ فقیہان حرم میں توفیق. ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. یہ سکھاتی نہیں مسلمانوں کو غلامی کے آداب، یہ سکھاتی نہیں مسلمانوں کو غلامی کے آداب. معزز سامعین کرام، جتنے بھی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 سارے انبیاء کرام، سارے پیغمبروں کا، سارے نبیوں کا یہی مشن تھا کہ ان انسانوں کو انسانی جو غلامی میں لگے ہوئے ہیں، یہ انسان جو انسانوں کی غلامی کر رہا ہے، ان کو ان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کرنے والا بنایا جائے. کہ غلامی کریں گے تو اللہ کی کریں گے، عبادت کریں گے تو اللہ کی کریں گے، فرما برداری کریں گے تو ایک اللہ کی کریں گے، اطاعت ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی، پرستش ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی، پوجا ہوگی تو ایک اللہ کی پوجا ہوگی. سارے انبیاء کرام کا یہی مشن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے لوگو، یہ تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو، پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہو، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہو، پھر اسی کے سامنے سر جھکا دیتے ہو. یہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی اللہ ہو سکتا ہے. جو خود اپنی حفاظت نہ کر پائے وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا. ان مشن کو ہم لوگوں نے فراموش کر دیا کہ سارے آتے گئے، سمجھاتے گئے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب تک ہمارے درمیان انبیاء کرام موجود رہے تو کچھ زمانہ تک ٹھیک ٹھاک رہا، چلے گئے. پھر ہم جس ماحول میں تھے، جس عادت میں تھے، اسی عادت میں پھر ہم گھستے چلے گئے. یہاں تک کہ آج کا بھی دور دیکھو، انسانوں نے اللہ کی غلامی سے ہٹا کر ہمیں انسانوں کی غلامی کے اندر لگا دیا. ہم اللہ کی غلامی نہیں کر رہے ابھی. اگر ہم اللہ کی غلامی کرتے تو وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں کفار سامنے ہے، مشرکین سامنے ہے، لیکن غلبہ اللہ نے ان لوگوں کو عطا کیا جو صرف اللہ کی غلامی کرتے تھے اور رسولوں کی پیروی کرتے تھے. اور یہ حقیقت ہے، قرآن کریم کے اندر ہزاروں آیتیں ایسی موجود ہے کہ جب تک اللہ کے اس بندے نے اللہ کی غلامی کیا ہے تو اللہ نے انہیں کامیاب رکھا ہے، انہیں ہی غالب کیا ہے، انہیں ہی کامیاب کیا ہے. لیکن جب لوگ اللہ کی غلامی سے ہٹ کر انسانوں کی غلامی کرنے لگے تو اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کرنا شروع کر. ان یہود و نصارہ کو دیکھو، اللہ نے ان پر کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، کتنے انبیاء کرام ان کے درمیان بھیجے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نہ مانا، اللہ کی عبادت نہ کیا، اور اپنے پیغمبروں کی، اپنے نبیوں کی باتوں کو نہ مانا، بلکہ اپنی منمانی کرتا رہا. اور جب ان لوگوں نے مانا تو اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ نے منت سلوہ نازل کیا. اوپر سے کھانا آ رہا ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں. اللہ نے ان پر اتنا انعام و اکرام کیا کہ سمندر ہے، جو سمندر کی خاصیت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ڈبو دیتی ہے، جس کے تہ کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک لاٹھی مارنے سے سمندر کے اندر راستہ بن جاتا ہے. اور وہ بھی ایک راستہ نہیں بلکہ 12 کے 12 راستے بنائے جاتے ہیں. اور اسی راستے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو نیست و نابود اور غرق کر دیا جاتا ہے، ڈبو دیا جاتا ہے. آپ نے سنا فرعون کو ڈبو دیا گیا. کیوں ڈبویا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، وہ اللہ کی غلامی نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی منمانی کر رہا تھا، تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا. آج مسلمان اللہ کی نہ مان کے اپنی منمانی کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم
ڈبوتے چلے جا رہے ہیں، ہم نیز تو نابود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھ لو سرزمین فلسطین، آپ 19ویں صدی سے پہلے کی داستان اس کو اٹھا کر دیکھو، وہ سرزمین فلسطین وہ ہماری سرزمین، اسلامی نظام کے حساب سے جس زمین کے لیے اسرائیلیوں نے ان معصوموں پر کس طرح کے ظلم و پہاڑ توڑ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ سب لگا سکتے ہیں، اور آپ ٹی ویوں کے اندر، چینلوں کے اندر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم بے غیرت انسان ہیں، ہمارے جیسا بے غیرت انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ 19ویں صدی سے پہلے اسلامی شریعت کے حساب سے بھی وہ ہماری سرزمین، لیکن بدقسمتی سے ہماری ہی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ سرزمین پر جو یونائٹڈ نیشن نے لکیر کھینچا 1948 میں کہ یہ سرزمین اس کی ہے، یہ سرزمین اس کی ہے، یہ سرزمین اس کی ہے، اب یہ سرزمین پر جو لکیر کھینچا گیا، اب اپنے حساب سے سارے لوگ بس جاؤ، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ وہ لکیر کھینچنے کے بعد بھی ان کمبخت اسرائیلیوں نے یونائٹڈ نیشن کی بھی باتوں کو نہیں مانا، ان کی لکیروں کو بھی نہیں مانا، اور دن بدن ان فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتا رہا، اور یہ یونائٹڈ نیشن بھی خاموش رہی، اور ہم غلام مسلمان جو دوسروں کے غلام ہو گئے، جو دوسروں کے چیلے چپٹے ہو گئے، ہم بھی خاموش رہے، اور آج تک بھی خاموش ہے، جبکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے 10,000 معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا، انہیں نیست و نابود کر دیا گیا، ملبے کے اندر مٹا دیا گیا، لیکن ہم خاموش ہیں، ہماری زبان سے ایک اف تک بھی نہیں نکلا۔ تمہارے ایک بچے کو اگر کوئی مار دے، تم کس طرح سے تڑپ جاتے ہو، کس طرح سے ہلہ چلا کرتے ہو؟ ان معصوم بچوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن ہزاروں معصوم بچے مار دیے گئے۔ اب تک 25 دن سے جو چل رہا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، کیا قصور ہے ہمارا؟ جو لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، جو لوگ ہمیں ظالم کہتے ہیں، وہ ظالم کہنے والے، وہ امن و امان کی بات کرنے والے کہاں گئے؟ ہم آ بھی کرے تو ہو جاتے ہیں بدنام، کوئی قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ امن و امان کی بات کرنے والے، شانتی کی بات کرنے والے سارے لوگوں کے زبان پر تالے لگ گئے، اور الٹا ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا کہ فلسطینیوں نے، حماس والوں نے، غزہ والوں نے سب سے پہلے اسرائیلیوں پر راکٹ داغا، حملہ کیا۔ میرے بھائیوں، 1948 سے بھی پہلے کی بات کر لو یا 1948 سے لے کر کے بعد کی باتیں کر لو، ہر دن تم نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کی جان کو تم نے نیست و نابود کر دیا، ملبے کے اندر مٹا دیا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا۔ وہ مسجد اقصی جو ہماری ہے، ہماری وراثت ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے تم نے ہمیں منع کر دیا، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع کر دیا۔ کیا یہ ظلم و زیادتی نہیں ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ لیکن ان کو کون سمجھائے؟ اور جو کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ، یہ اسرائیلی ہمارے ہیں، ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ تم سے بھی ان کا 36 کا آنکڑا ہے۔ چھوڑو ان لوگوں کی بات، لیکن ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا کیا رول ہے، ہماری کیا اہمیت ہے؟ اتنے مسلم ممالک ہو کر بھی ایک فلسطینی نہتے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہے، اور تمام مسلم ممالک خاموش بیٹھے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ غیر کنٹری اسپین کو دیکھو، وہ آواز اٹھا رہا ہے، رپورٹ کے مطابق، نیوز سے ملی ہوئی خبر کے مطابق انہوں نے آواز اٹھایا کہ یہ اسرائیلی یہ دہشت گرد ہے، اس سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ان سے ہمارا جو لین دین ہوتا ہے، بزنسی معاملہ ہوتا ہے، سب کو بائیکاٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب تک مسلمان خاموش۔ ان پاکستانوں کو دیکھو، یہ پاکستانیوں کو تو دیکھو، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، یہ اپنے آپ کو مسلم کنٹری کہتا ہے۔ انہی کے ملک کا رہنے والا ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس کا نام تھا عمر شریف۔ اس نے ایک محفل میں کہا، ایک اسٹیج پر کہا کہ ان پاکستانی جو ہیں، اس کے جو گورنر ہیں، اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں، یہ جو ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے اندر ایٹم بم ہے، لیکن اس ایٹم بم سے ہم خود ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ادھر سے ادھر اسکتا ہے تو دوسرے کنٹری فوراً فون کرتا ہے کہ بھائی اگر تم نے ادھر ادھر کی حرکت کیا تو ہمارا پیسہ دے دو، ہم نے جو تمہیں قرضہ دیا ہے وہ ہمیں واپس کرو۔ اتنے قرضے میں ڈوبے ہیں یہ لوگ، جبکہ اس ملک کے اندر ایسے علماء کرام پیدا ہوئے جنہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ہماری حالت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ سب سے ناقدری اگر کوئی قوم ہے تو وہ پاکستانی قوم۔ آج بھی اس قوم کے اندر، اس ملک کے اندر حضرت مولانا تقی الدین عثمانی صاحب جیسے قدآور عالم دین موجود ہیں،
لوگوں کو سمجھا رہے کہ ہماری معیشت کیسے بہتر ہوگی، ہمارا نظم و نظام کیسے بہتر ہوگا، لیکن ان کی ناقدری ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہر طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتنے پرزور آواز میں صدائے بلند رکھی مسلمانوں کے لیے، لیکن ان کی بھی ناقدری ہوئی، یہاں تک کہ ان کو جیلوں کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کی اتنی بھی ہمت نہیں کہ اس کے کھلاڑی جو میچ کھیلتے ہیں، کرکٹ کے میچ کھیلتے ہیں، آپ اس کے ڈریس پر دیکھو گے پیپسی کا لوگو لگا ہوا ہے، پیپسی۔ اب اگر تم بات کرو اور اس پیپسی کے برانڈ کو تم چیک کرو کہ یہ کس کا برانڈ ہے، اس کو کون بناتا ہے، اس کا بنانے والا کون ملک ہے، تو تمہیں پتا چلے گا کہ کون ملک ہے۔ لیکن تم اس لوگوں کو بھی نہیں ہٹا سکتی، ایسی بھی کوئی قوم کی ضرورت ہے۔ اور آج اس دور میں، اس حالت میں بھی وہ سعودیہ عربیہ جنہیں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بلندے معراج عطا کیا، اس قوم کی حالت دیکھو کیا ہے۔ اس اکثر و بیشتر ممالک اس ممالک سے نفرت کر رہا ہے، اسرائیلیوں سے، لیکن آج بھی سعودیہ عربیہ کے اندر اس کے پروڈکٹ کھلے عام سیل کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی، آج کے دن میں دیکھو تو بھی تمہیں یہی ملے گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنی معیشت کو بہتر بنا کر ہم معصوموں کے اوپر، ہم مظلوموں کے اوپر بم داغ رہا ہے، راکٹ حملہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہاسپٹلوں پر، یہاں تک کہ بچے کے پڑھنے کے لیے جو اسکول اور کالج ہوتے ہیں، ان کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کے اوپر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں کہ ہم حماس میں رہنے والے دہشت گرد کو مارنا چاہتے ہیں، جبکہ تم اس بہانے کے ذریعے سے، اس سازش کے ذریعے سے تم ہزاروں معصوم بچوں کی جان کو تم نے مٹا دیا۔ ان معصوم بچوں کا کیا قصور، ان ماؤں کا کیا قصور جنہوں نے اپنے پیٹ کے اندر ہی اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے کھو دیا، ان کا کیا قصور؟ اس سے اچھے تو غیر ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اے لوگوں، اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وہ غیر جو مسلمان نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ اچھا ویوہار کرتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، ہمیں گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہ تعلیم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا کہ جب کوئی یہودی بیمار پڑتا تو ان کی عیادت کے لیے ہمارے نبی جایا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات میں ایک بیوی، اللہ کے نبی کی جو ایک بیوی ہے وہ یہودی نسل سے ہے، اور جب کوئی یہودی، کوئی رشتہ دار ان کے پاس آتا تو ان کو ہدیہ تحفہ بھی دیا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں۔ یہ تعلیم ہمارے نبی نے دیا۔ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو دیکھو، ڈیکوک کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم دیکھو، اپنے آپ کو تھوڑا ملاؤ۔ ہاشم عاملہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک پلیئر ہے، وہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے۔ ڈیکوک نے دیکھا کہ ہاشم عاملہ پانی بیٹھ کر پی رہا، اس کے احترام میں وہ بیٹھ کر پانی پینے لگا، اور ہم یہ قوم کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے تم کھڑے کھڑے ڈھکیل دیتے ہو۔ آسٹریلیا ٹیم چیمپئن بنی بیٹ کیمنگ کے اس میں کپتانی میں، اس کے اندر ایک مسلمان کھلاڑی عثمان خواجہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، خوب وائرل ہوئی یہ ویڈیو۔ جب یہ ممالک جشن مناتی ہے تو شرابوں سے جشن مناتی ہے، اس کو چھینٹتی ہے۔ عثمان خواجہ باہر جا رہے تھے، بیٹ کیمنگ نے دیکھا، انہوں نے شراب والے جشن کو روک دیا اور عثمان خواجہ کے ساتھ جشن منایا۔ ہم سے بہتر وہ ہے کہ وہ ہماری عزت کر رہی۔ یہ فٹ بال کھلاڑی کا ایک مانا جانا نام رونالڈو، 2013 میں اسرائیل اور پرتگال سے میچ ہوتا ہے، فٹ بال میچ۔ اس میچ میں رونالڈو بھی میچ کھیلتا ہے، میچ جیتنے کے بعد جتنے بھی اسرائیلی تھے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، کیونکہ ان کا کہنا اس زمانے میں بھی تھا، 2013 کی بات کر رہا ہوں، وہ جانتا تھا، وہ جانتا ہے کہ یہ اسرائیلی فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی بات ہو، ہاتھ نہیں ملایا۔ اب قوم، انہوں نے اپنے جوتے کو، سونے کا جو گولڈ کا جو جوتا تھا، شو تھا، اس کو بیچ دیا فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب کتنے بے غیرت ہو گئے، کس کے داستان سناؤں تمہیں؟ تم اس حال میں بھی ڈی جے بجا رہے ہو، اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے کہ ہمارے ہزاروں معصوم بچوں کو مار دیا گیا اور تم ڈی جے بجا رہے ہو۔ کیسے مسلمان ہو؟ کون تاریخ آئے گی تمہیں سدھارنے کے لیے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کی غلامی چھوڑ کر لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ نوجوانوں کی تو بات ہی چھوڑو، اپنے جوانی پر اس طرح سے اتراتے ہیں لگتا ہے یہ فرعون بن گئے۔ تمہارے اندر اتنی طاقت، نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے،
نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ایجوکیشن ہے، اس کے بعد بھی اترا رہے ہو. کیا چیز پر اترا رہے ہو؟ 10 روپے پر اترا رہے ہو. اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. تم ڈی جے بجا کے خوش ہو رہے ہو، تم واوائی کر کے خوش ہو رہے ہو، سڑکوں پر گھوم کر بائک چلا کر تم خوش ہو رہے ہو. یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ دل کے بھگولے جل اٹھے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ بھی کوئی مسلمانی ہے؟ اور ہم وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا بھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے تو ہماری زبان سے یہ بات تک نہیں نکلتی کم سے کم اس کو تو بند کر لو، اس گناہ کو تو چھوڑ دو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے. کان کھول کر سن لو، اسلام کا یہ مشن نہیں ہے. اسلام نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم اچھائی کرتے ہو تو لوگوں کو بھی اچھائی کی دعوت دینی پڑے گی، اچھائی کا حکم دینا پڑے گا. اگر نہیں دے سکتے ہو تو اگر نہیں روک سکتے ہو، زبان سے کہو، زبان سے نہیں کہہ سکتے، کم سے کم دل کے اندر تو برا سمجھو. تم کیا برا سمجھتے ہو؟ تم بھی مزے لیتے ہو. اس کو مسلمانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں 10,000 سے زائد لوگ دنیا سے چلے گئے اور زیادہ تر ان 10,000 سے زائد لوگوں میں زیادہ تر معصوم بچے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے ایک بچے کو اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے، چلو تم دوسروں کی بات چھوڑو، اگر مسجد کا کوئی امام یا مولوی یا حافظ یا عالم ایک تھپڑ مار دے تو تم اس پر بھی آواز بلند کر دیتے ہو. تو ان لوگوں کا تو سوچو ان کے دلوں پر کیا گزرتا ہوگا. کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ کر بھی نہیں پاؤ گے کیونکہ وہ طاقت ہے نہیں، وہ ایمانی جذبہ ہے نہیں. کم سے کم دعا تو کرو، کم سے کم ان کے لیے تو دعائیں کر لو، اس کے لیے تو آ کے ہاتھ اٹھا لو. تم اس دور میں بھی، اس وقت بھی تم برائی کر رہے ہو اور کھلے عام برائی کر رہے ہو. رات کے ماحول میں دیکھا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ایسے ڈیزائننگ کپڑے پہن کر آ رہی تھی، آئی کہ جس کے بدن پورے کھلے ہوئے ہیں. کتنی بے غیرت ہو گئی ہماری مائیں اور بہنیں. ایک صحابیہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بچے جنگ میں شہید ہو گئے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں کسی ضرورت کے تحت. تو اپنے آپ کو پورے پردے میں لائی. تو جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تم اپنے آپ کو پورا ڈھانک کر آئی ہو، ڈھانکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس صحابیہ کا آواز سنو، جواب سنو، اور اپنے بیویوں سے، اپنے بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے اس کو جا کر بتانا. ام خلاد نے کہا کہ میں نے جنگ میں اپنے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے اپنی حیا کو نہیں کھویا. حیا کو نہیں کھویا کہ میں پردے کے ساتھ نہیں رہوں گی، بیٹے کو کھویا ہے، حیا کو نہیں کھویا. وہ صحابیہ کے جواب سنو، اس کے ایمان سنو، ان کے عقائد سنو. تب تو اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دے دیا.